کیا کہہ رہی ہو دیا؟ اوئے یہ کیا کر رہی ہو؟ یہ کیا کر رہی ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، کیا حال چال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ سب سے پہلے جی میری معذرت کہ کل کا میرا ولاگ نہیں آ سکا، کسی وجہ سے میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، تو میں نے ولاگ بنایا بھی تھا تھوڑا بہت، لیکن میں اس کو ایڈٹ اور وہ سب کچھ کر کے لگا نہیں سکی کیونکہ میری طبیعت تھوڑی خراب تھی اور ایک دو جگہوں پہ مجھے اسپیشلی کہیں جانا بھی پڑ گیا، تو لہٰذا کل والا ولاگ تو ہمارا درمیان میں ہی رہ گیا۔ میں نے سوچا چلیں آج تو اپڈیٹ کرتے ہیں۔ ابھی جی آج صبح کا آغاز ہم نے کیا ہے کچن سے۔ میں نے دیکھا تھا کہ کچھ بریڈ ہماری پڑی ہوئی تھی، تو میں نے بچی سے کہا اس کے بریڈ کرمز بنا لو، جو بریڈ کے اوپر والے اور نیچے والے سلائس بچتے ہیں ان کو ہم ضائع نہیں کرتے، اس کے ہم بریڈ کرمز بنا لیتے ہیں۔ بریڈ کرمز بنانے کے ساتھ ساتھ ہی میں نے ان کو کہا کہ فریج بھی صاف کریں، کیونکہ فریج آپ کو پتہ ہے ایسی چیز ہے جو کہ روزمرہ کی ضرورت کی ہے، اور اس میں روزانہ اس کپڑا شپڑا نہ ماریں تو پھر یہ ہے کہ گند پڑ جاتا ہے، اور مجھے ہر چیز جو ہے وہ ترتیب سے رکھی ہوئی اچھی لگتی ہے۔ ابھی اس دن منڈی سے جو کچھ سبزیاں میں لائی تھی وہ ابھی کافی ساری پڑی ہوئی ہیں، کیونکہ ہمارے گھر میں اتنا زیادہ سالن نہیں کھایا جاتا، تو ایک سالن بنائے ان بچوں کے لیے بھی تو ایک دو دن نکال جاتا ہے، اس لیے فریج کی صفائی ہو رہی تھی، اور ساتھ میں نے دیکھا برتنوں والے کچھ وہ کھول کر کاؤنٹر اس میں سیٹنگ ویٹنگ کرائی بچیوں سے۔ آپ کو پتہ ہے جتنے مرضی ملازم ہوں گھر میں، جب تک کہ مالک خود نہیں دیکھے تو کام نہیں چلتا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی باہر کا چکر لگانے آئی تو یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے ہمارا سرونٹ کوارٹر ہے، جو کہ علی کے حوالے ہم نے کیا ہوا ہے، لیکن اس نے بہت گندا کیا ہوا ہے اس میں بہت سارا سامان رکھا ہوا ہے، اور پھر آپ کو پتہ ہے گھر ہے، کچھ فالتو سامان ہوتا بھی ہے تو اندر رومز میں ہم کہاں رکھ سکتے ہیں، پھر ضرورت کی ساری چیزیں گھر میں چاہیے بھی ہوتی ہیں، تو وہ ہم نے سرونٹ کوارٹر میں رکھی ہوئی ہیں، اور یہ علی کا بستر ہے، چارپائی اس نے سیٹ کی ہوئی ہے۔ میں نے اسے بولا کہ اس کی صفائی کرو اچھے سے۔ آج تقریباً سارا دن ہی میرا جو ہے وہ گزر گیا صفائیاں کرانے میں، ڈیپ کلیننگ گھر کی کروائی ساری، اور یہاں پہ ہم سیٹ کر رہے تھے جی بچوں کی الماری۔ ان کے روم میں آئی ہوں تو ان کے کپڑے جو رات کو ہم کچھ پریس کر کے رکھ لیتے ہیں، تو میں بچیوں سے کہتی ہوں آپ باہر رکھ دیں، پھر دھیان سے میں دیکھ کے خود ان کو الماریوں میں سیٹ کراؤں گی کہ خدیجہ کے کہاں پہ رکھنے ہیں اور فاطمہ کے کہاں پہ رکھنے ہیں۔ اور آپ لوگ سنائیں جی کیسی گزر رہی ہیں آپ کی سردیاں؟ یہ سب باتیں تو ہوتی رہیں گی، روٹین کی کام کی باتیں۔ آپ اپنے بارے میں بھی کچھ بتائیے۔ ہمارے چینل کو دیکھنا شروع کیا ہے آپ نے یا نہیں، اور سبسکرائب بھی نہیں کیا ابھی تک، اور لائک اور شیئر تو پھر اس سے اگلی بات ہے نیکسٹ، تو آپ لوگ اس کو دیکھیں گے، سبسکرائب کریں گے، بلکہ ویوز تو آئے ہوتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کیا ہوتا، تو یہ میری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ پلیز ہمیں سبسکرائب کیجئے اور ہمارا ساتھ دیجئے۔ یہ ہو رہی تھی ابھی کمرے کی صفائی، اور ساتھ ساتھ اس کی ڈسٹنگ بھی چل رہی تھی، کیونکہ سب سے پہلے اٹھ کے صبح صفائی جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ کام ہے، تو یہ ہم لوگ کر رہے تھے۔ پھر بچوں کو نہلانا دھلانا ہوتا ہے، یہی ہمارا کام ہوتا ہے۔ آج تقریباً میں نے سب کمروں کو خود چیک کیا، اور یہ ڈرائنگ روم کی بھی صفائی ہونے والی تھی۔ علی سے میں نے بولا کہ کپڑا پھیر دو، ٹیبلز وغیرہ کو صاف کر دو۔ یہاں دیا اور فاطمہ سو کر اٹھ چکی تھیں، اور اٹھتے ہی صبح پہلے ان کی لڑائی ضرور ہوتی ہے کسی نہ کسی بات پہ۔ فاطمہ ماشاءاللہ بڑی ہے تو وہ ذرا زیادہ حق سمجھتی ہے اپنا، تو دیا کو مار بھی لیتی ہے کبھی کبھار، اور جب پیار کرنے پہ آئے تو پھر بڑی بہن کا پیار بھی دیکھنے والا ہے۔ ابھی دونوں کھیل رہی تھیں، ذرا فریش ہو جاتی ہیں نا تو اس کے بعد پھر میں ان کو کچھ ناشتہ واشتہ کراتی ہوں۔ دیا کا تو آپ کو بتایا تھا کہ پورج بنتا ہے صبح ناشتے میں، یا پھر کبھی دلیا بنا دیتے ہیں ہم اس کو، کبھی وائٹ اوٹس کا پورج بنا دیتے ہیں، کبھی ہم اس کے لیے کوئی بھی ایسی سافٹ سی چیز دودھ میں بنا دیتے ہیں۔ اور فاطمہ صبح اٹھ کے زیادہ پسند کرتی ہے وہ کیڈبری کا پاؤڈر ڈال کے چاکلیٹ ملک پینا، اور ایگ اس کو پسند ہے۔ آج تو اس کو خیر ہم نے ناشتہ کرایا تھا پراٹھا بنا کے اس کے ساتھ۔ ابھی یہ سارے کام ہمارے چل رہے تھے کہ مجھے کال آ گئی، ہمارے گھر کچھ مہمان آ رہے تھے اچانک سے، ان کے بچوں کا یہاں پہ اسکول ہے قریب میں، تو وہاں پیرنٹ ٹیچر میٹنگ تھی، تو ان کی مجھے کال آ گئی، میرے ہسبینڈ کی خالہ ہیں کہ ہم لوگ آپ کی طرف آ رہے ہیں، تو پھر میں نے لڑکی سے بولا کہ جلدی سے چکن نکالو، اس کی چکن بریانی بنا لیتے ہیں، اور یہ پریشر میں ہم نے رکھا ہوا تھا مٹن، اس کا
آلو گوشت ہم نے بنایا تھا ان کے لیے، اور ساتھ میں ہم نے بنایا تھا جی کسٹرڈ والا فروٹ رائفل۔ وہ کوئک ریسیپی ہے، ایزی بن جاتی ہے۔ یہ بچیاں سالن وغیرہ تیار کر رہی تھیں، اور یہ بریانی ہماری پک کر ہو گئی ہے تیار۔ ان کے آنے سے پہلے ہی ہمارا کھانا جو ہے وہ الحمدللہ ریڈی ہو گیا تھا۔ چکن کی بریانی ہماری، اس کی فائنل لک پھر میں نے لے لی تھی پکچر میں، میں نے کہا چلیں آپ سے شیئر کروں گی کہ ہماری بریانی کی شکل آپ کو کیسی لگ رہی ہے۔ اب آپ کھا کے تو بتا نہیں سکتے، لیکن یہ ہے کہ دیکھ کے تو کمنٹ میں بتا سکتے ہیں۔ بہت اچھی بنی تھی، اس کا ذائقہ بھی بہت مزے کا تھا، ساتھ میں ہم نے رائتا بنایا۔ اور یہ ہے کہ بریانی کافی لوگ اتنی سی بریانی کھا بھی لیں تو اس میں برکت ہو جاتی ہے، اتنی زیادہ کھائی نہیں جاتی۔ تو ساتھ ساتھ یہ سب کچھ انہوں نے بنایا، اور یہ میں بنا رہی تھی جی کسٹرڈ، کیونکہ اس کا ذرا دھیان ہوتا ہے تھوڑا سا بنانے میں کہ گٹلیاں نہ بن جائیں، تو ابھی یہ بچیاں نہیں ہیں۔ اصل میں میرا کھانا پہلے بناتی تھیں ایک اماں، وہ 10-11 سال میرے پاس رہی ہیں، لیکن اب آ کر ان کی پرابلمز اتنی ہو گئی تھی کہ وہ نہیں کر سکتی تھیں کام، ان کے گھٹنوں میں بہت درد تھا، ایجڈ ہو گئی تھیں بیسیکلی کافی، وہ 60 سے بھی ابو ہی ہوں گی یا 60 ایئرس کی ہوں گی، تو وہ چلی گئی ہیں۔ تو ابھی میں نے یہ کوکنگ کے لیے نئی بچیاں رکھی ہیں کوئی 2-4 مہینے پہلے، اس لیے ان کو تھوڑا سکھانا پڑے گا ابھی ساتھ ساتھ۔ اس کو تو اب اتنے سال گزر گئے تھے میرے ساتھ کہ ہر چیز کا پتہ تھا کہ میں کیا کھاتی ہوں، کیسا کھاتی ہوں، میرے ہسبینڈ کیا کھاتے ہیں۔ بچے بھی میرے دونوں ان کے ہاتھوں ہی یہاں پہ، مطلب ان کے ہاتھوں میں ہی ہوئے ہیں، آپ سمجھ لیں۔ یہ خدیجہ کو بھی نہلا دھلا کے مہمانوں کے آنے سے پہلے ہم نے تیار کر دیا تھا، اور فاطمہ بھی ریڈی ہو گئی تھی کیونکہ ان کے بچے بھی ساتھ تھے دونوں، اور فاطمہ اور خدیجہ ان کے ساتھ بہت کھیلتی ہیں۔ اتنے میں جی آ گئے تھے ہمارے مہمان، اور فاطمہ کو اتنی خوشی ہو رہی تھی کیونکہ آس پاس میں میرے کوئی رشتہ دار قریب نہیں رہتے یہاں پر، تو اس کو بھی بچے جب مل جائیں تو پھر بس کیا خوب اس کے مزے ہو جاتے ہیں۔ بہت انجوائے کیا اس نے، بہت کھیلی۔ اتنے میں دوپہر کا ٹائم ہو گیا، تو یہ دیکھیں ہمارا فروٹ رائفل، سالن اور چاول، بریانی اور رائتا، بس یہ سمپل سے کھانا بنا سکے تھے۔ یہ آج مجھے بچی نے اندر آ کر بتایا کہ ہماری موسمیاں جو ہیں وہ پک کے زمین پہ گر رہی ہیں، تو میرا دل تو نہیں تھا ان کو توڑنے میں، مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، لیکن میں نے کہا پھر یہ ہے کہ یہ سوکھ جائیں گی اور خراب ہو جائیں گی۔ آج ہم نے اپنے گھر کی ساری موسمیاں توڑ لی ہیں، بس کچھ چند ایک میں نے رہنے دی ہیں، اور یہ میں ان کا جوس بنا کر مہمانوں کے جانے کے بعد انجوائے کر رہی تھی۔ اچھا جی، ابھی اس سائڈ پہ آپ کو کئی دفعہ یہ سیڑھی دکھائی ہے ہم نے، لیکن یہاں سے اوپر جو روم ہے گیسٹ روم، وہ آپ کو نہیں دکھایا، تو بہت دن ہو گئے تھے اس کی صفائی نہیں ہوئی تھی، اور ہمیں سارا دن جو ہے وہ ٹائم نہیں ملتا، تو آج میں نے علی سے کہا کہ جب مہمان چلے گئے ہیں مغرب کے بعد اس کی صفائی کرتے ہیں اور اس کی تھوڑی سیٹنگ کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی میرے جہیز کی چارپائیاں، اور یہ کچھ سٹنگ والے جو پیڑے ہوتے ہیں ہمارے گاؤں میں، ان کا بہت رواج ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ یہ پورشن میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے نیا بنایا تھا، یہ مہمانوں کے لیے ہم نے الگ سے ایک کمرہ اور گیسٹ روم بنا کے ساتھ یہ واش روم بنایا ہوا ہے، تو اس میں ابھی تک میں فرنیچر نہیں لے کے نہیں آ سکی، تو میں نے سوچا کہ چلیں چارپائیاں کس دن کام آئیں گی، 4 اٹھا کے تو میں نے یہاں پہ بچھا دیں کہ کبھی کوئی مہمان آئے تو اچانک سے اس کو یہاں پہ ٹھہرا سکیں۔ انشاءاللہ ان گرمیوں تک لے آؤں گی میں فرنیچر، انشاءاللہ امید تو ہے۔ ابھی دیکھیں جی ہم دودھ جما رہے تھے، جو کہ میں نے کہا چلیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ لسی اور مکھن بناتے ہوئے تو صبح ویڈیو کئی مرتبہ شیئر کی ہے، تو یہ ہم دودھ کو جو ہے وہ کھٹا لگا رہے تھے، چاٹی میں ہی ہم دودھ جما دیتے ہیں، بہت اچھا جمتا ہے۔ سارے کاموں سے فری ہو گئے تھے، تو دیکھیں باہر جب میں نے نکل کے دیکھا تو اتنی دھند ہو گئی تھی کہ بہت زیادہ دھند تھی۔ یہ دیکھیں ابھی باہر تو آپ کو نہیں دکھا سکی میں، لیکن کیمرے میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ کتنی دھند تھی، تو میں نے اس کو بھی کور کر لیا ساتھ، میں نے کہا چلیں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں۔ آپ لوگ بھی بتائیے گا کہ آپ کے علاقے میں کہاں کہاں دھند ہو گئی ہے اور ہو رہی ہے آج کل۔ ویسے تو یہ موسم خطرناک بھی ہوتا ہے، لیکن بہت اچھا بھی لگتا ہے، سردی کے یہی تو دن ہے چند ایک۔ ابھی میں پڑھ رہی تھی نماز دوسرے روم میں، اور فاطمہ یہاں پہ بیٹھی ہے اس کمرے میں، کیونکہ ہمارے گھر جو میرے ہسبینڈ کی خالہ آئی تھیں ان کا بیٹا یہیں رک گیا تھا، فاطمہ اس کے ساتھ بہت زیادہ کھیلتی ہے، اس نے اس کو جانے نہیں دیا، تو وہ بھی دوسرے روم میں نماز پڑھ رہا تھا، تو اس کو دیکھ کے اس نے بھی
ایک کپڑا بچھا لیا اور جیسے جیسے دیکھے وہ نماز پڑھ رہا ہے اس کو فالو کر رہی ہے۔ آج کا ولاگ بس یہیں پہ میں اینڈ کروں گی کیونکہ ابھی رات ہو گئی ہے کافی اور بچوں کو سلانا ہے مجھے، تو ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔